ایک مقصد میں اللہ کو پکارا تھا، پکاریں گے۔ ہر ایک مقصد میں اللہ کو پکارا تھا، پکاریں گے۔ اسی کے سامنے سر کو جھکایا تھا، جھکائیں گے۔ اسی کے سامنے سر کو جھکایا تھا، جھکائیں گے۔ لو قرآن کھولو، آدم کی پکار بھی ملے گی۔ قرآن کھولو، ابراہیم کی پکار بھی ملے گی۔ قرآن کھولو، نوح کی پکار بھی ملے گی۔ قرآن کھولو، یوسف کی پکار بھی ملے گی۔ قرآن کھولو، موسیٰ کی پکار بھی ملے گی۔ قرآن کھولو، یونس کی پکار بھی ملے گی۔ پوچھو تو صحیح میرے مولا یہ کیا ماجرا ہے؟ خلیل اللہ ہو اور اولاد کے لیے ترسے، خلیل اللہ ہو اور اولاد سے جھولی خالی، خلیل اللہ ہو ننھے منھے بٹے کے لیے نگاہیں پیاسی۔ آواز آتی ہے میں صمد ہوں، میں بے نیاز ہوں، نہ دوں تو زندگی بھر خلیل اللہ کو نہ دوں، اور دینے پر آؤں بڑھاپے میں خلیل اللہ کو بیٹا عطا کر دوں۔ ماں، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ رب العالمین اپنے بندے سے ایک ماں سے نہیں، دو سے نہیں، تین سے نہیں، چار سے نہیں، پانچ سے نہیں، 10 سے نہیں، 20 30 40 50 60 سے نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا 70 ماؤں سے زیادہ وہ رب العالمین اپنے بندے سے، گناہگار بندے سے پیار کرتا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ السلام کی پکار کو ریکارڈ کر کے امت محمدیہ تک پہنچا دیا کہ میرے محبوب کی امت اس بات کو ذہن نشین کر لینا کہ اگر انبیاء پر مشکلات آئی ہیں، مصائب آئے ہیں، غم آئے ہیں، رنج آئے ہیں، تو انہوں نے ایک ہی ذات کو پکارا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ کے دوست اولیاء اللہ پر مشکلات آئیں، صحابہ کرام اہل بیت پر مشکلات آئیں، تو انہوں نے بھی اگر اپنا ہاتھ پھیلایا، جھولی پھیلائی ہے تو رب العالمین کے سامنے پھیلائی ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کی پکار ان الفاظ میں اللہ بیان فرماتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات پا لیے، بس اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ حضرت آدم نے کون سے کلمات پا لیے؟ رب العالمین نے وہ کلمات بھی قرآن کریم میں ریکارڈ کر کے ہم تک پہنچا دیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پکارا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے خراب کیا اپنی جان کو، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، نہ مغفرت کی، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو پروردگار ہم ہو جائیں گے خسارے میں۔ رب العالمین نے یہ دعا حضرت آدم علیہ السلام کی سنی، تو مجھے بتائیے نا حضرت آدم نے مشکلات میں کس کو پکارا؟ اللہ رب العالمین کو پکارا۔ بابا آدم پر جب مصیبت آئی تو کس کو پکارا؟
اللہ کو پکارا۔ جو آدم کی اولاد ہوگی اس پر مشکلات آئیں گی تو وہ بھی اس کو پکارے گی جس کو آدم نے پکارا۔ حضرت آدم علیہ السلام پر مشکلات آئیں تو انہوں نے اللہ کو پکارا۔ آدم کی اولاد بھی اللہ کو پکارے گی، غیر اللہ کو نہیں پکارے گی۔ پکار اگر ہے تو صرف اللہ رب العالمین کا حق ہے۔ اولاد آدم بھی جب اپنے مولا کے ہاں دامن پھیلائے گی، جھولی پھیلائے گی، اللہ رب العالمین کی رحمت اس کی فریاد سن کر اس کو بھی اپنے دامن میں چھپا لے گی۔ قرآن کریم میں رب العالمین نے فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اے میرے پیغمبر کہہ دیجئے میرے بندوں سے جو اپنے نفسوں کے بارے میں حد سے گزر گئے، جنہوں نے گناہ کر کے اپنے نامہ اعمال سیاہ کر لیے، زمین سے لے کر آسمان کی چھت تک میرے محبوب نے کہا گناہ سے بھر دو، دائیں مشرق سے لے کر مغرب تک گناہوں سے بھر دو، پھر اس رب العالمین کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ تمہاری آنکھوں میں ایک قطرہ آ جائے، تمہاری آنکھوں کے گرد حلقوں کو بھگو دے۔ میرے محبوب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ کتنے گناہ کر لیے، ساری زندگی گناہ کر کر کے سفید بال ہو گئے، اب بھی اگر اللہ کے سامنے ساری زندگی کے گناہوں کی معافی مانگو گے، رب العالمین نے فرمایا ساری زندگی کے گناہوں کو میں معاف کر دوں گا، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ میں بڑا ستار ہوں، میں بڑا غفار ہوں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، ساری خطاؤں کو معاف کر دوں گا۔ رات کے پچھلے پہر آ کر میرے دربار میں معافی مانگنا تیرا کام ہے، تیرے سارے گناہوں پر قلم پھیر دینا میں رب العالمین کا کام ہے۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ جو آدم کی اولاد ہوگی وہ بھی اللہ کو پکارے گی، آدم نے بھی اللہ کو پکارا، آدم کی اولاد بھی اللہ کو پکارے گی، غیر اللہ کو نہیں پکارے گی۔ یہ قانون قدرت نے دے دیا، حضرت آدم نے بتا دیا میرے بیٹو، قیامت تک آنے والے میرے بیٹو، میں تمہیں پیغام اور میسج دے کر جا رہا ہوں۔ قرآن کریم میں رب العالمین نے وہ میسج اور پیغام ریکارڈ کر کے ہم تک پہنچا دیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ پیغام ہے رب العالمین کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کا۔ اسی طرح آگے چلیے، حضرت نوح علیہ السلام نے ایک طویل عرصہ اللہ کا پیغام تبلیغ کی غرض سے اپنی امت تک پہنچایا، امت نے نہیں مانا،
مگر نوح علیہ السلام کی صدا کو، مسلسل جد و جہد کو نافرمان اور باغی قوم نے اس کا کوئی اثر نہیں لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور پکارا، 950 سال اللہ کا پیغام سنایا امت کو، لیکن امت نے نہیں مانا، کچھ لوگ مسلمان ہوئے۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، قرآن کریم نے اس پکار کو ریکارڈ کر کے ہم تک پہنچا دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پکارا، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر۔ پھر پکارا اپنے رب کو کہ میں دب گیا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے، تو بدلا لے میرے رب، میں نے تو ان کو بڑا پیغام سنایا، میں نے ان کو تیری طرف بڑا بلایا، لیکن میری پکار کو انہوں نے نہیں مانا۔ رب العالمین تیرے دربار میں آ کر میں اپنے امت کے لیے کہتا ہوں، ربا میں تھک گیا ہوں، میں دب گیا ہوں ان کے ظلم و ستم سے، اے رب العالمین تو بدلہ لے لے۔ اللہ فرماتے ہیں ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، پھر ہم نے کھول دیے دروازے پانی کیرے لے کے اور بہا دیا اس نوح کی قوم کو۔ وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر، پھر زمین سے چشمے، پھر مل گیا پانی اس کام پر جو فیصلہ شدہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام پر جب مشکلات آئیں، انہوں نے کس کو پکارا؟ بلند آواز سے اللہ کو پکارا، ابواب السماء بماء منہمر۔ اس مشکل وقت میں حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کی سختیاں برداشت کی۔ جب ان کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا، تکلیف حد سے بڑھ گئی، مار داڑ شروع ہو گئی، پھر حضرت نوح نے اللہ کو پکارا، امت کو آگے پیغام دے دیا، جب کبھی مشکلات آئیں، جب کبھی تم پر رنج اور غم آئیں، جب کبھی تمہیں مشکلات اور مصائب آئیں، اللہ کو پکارنا، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارنا۔ وہ رب العالمین ہی ہے جو تمہاری مشکلات کو دور کر دے گا، تمہارے رنج و غم کو دور کر دے گا، تمہیں گناہوں سے معاف کر کے جنت میں جانے والا بنا دے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی میرے عزیز ساتھیوں اللہ رب العالمین کو پکارا۔ آگے چلیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار بھی اللہ نے قرآن کریم میں ریکارڈ کر کے ہم تک پہنچا دی۔ قرآن کریم کا بٹن دبائیے تو قرآن سناتا ہے، ربی ہب لی من الصالحین، اے رب بخش دے مجھ کو نیک بیٹا۔ ربی ہب لی من الصالحین، فبشرناہ بغلام حلیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل پیغمبر ہیں، اللہ کے دوست پیغمبر ہیں، وہ بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں، اے رب العالمین نیک بیٹا بخش دے۔ اللہ فرماتے ہیں فبشرناہ، پھر ہم نے خوشخبری دی، بغلام حلیم، اس لڑکے کی جو تحمل والا ہوگا۔ خدا کی بے نیازی دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام ہے، اللہ کے خلیل ہیں، خلیل اللہ ہے مگر بے اولاد ہیں، خلیل اللہ ہے مگر بے اولاد ہیں، لاڈلے نبی ہیں مگر بے اولاد ہیں، رحمتوں کا مرکز ہیں مگر بے اولاد ہیں، برکتوں کا خزینہ ہیں مگر بے اولاد ہیں، معمار کعبہ ہیں، بیت اللہ کو بنانے والے ہیں
مگر بے اولاد ہیں، سلامتی اور آشتی کا محور ہیں مگر بے اولاد ہیں۔ پوچھو تو صحیح میرے مولا یہ کیا ماجرا ہے؟ خلیل اللہ ہو اور اولاد کے لیے ترسے، خلیل اللہ ہو اور اولاد سے جھولی خالی، خلیل اللہ ہو ننھے منھے بٹے کے لیے نگاہیں پیاسی۔ آواز آتی ہے میں سمد ہوں، میں بے نیاز ہوں، نہ دوں تو زندگی بھر خلیل اللہ کو نہ دوں، اور دینے پر آؤں بڑھاپے میں خلیل اللہ کو بیٹا عطا کر دوں۔ یہ اللہ کی ذات ہے، رب العالمین کی ذات ہے۔ دینے پر آؤں تو بڑھاپے میں جھولی بھر دوں، نہ دینے پہ آؤں تو ساری زندگی بیٹا مانگتا رہے، بیٹا نہ عطا کروں۔ مجھ رب العالمین کی ذات کو پکارنا جب کبھی مشکلات آئیں، جب کبھی پریشانیاں آئیں۔ قرآن کریم میں یہ حل فرمایا ہے لہو دعوت الحق، پکار صرف اور صرف ہے رب العالمین کے لیے۔ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے۔ کسی پیر کو، کسی حجر کو، کسی شجر کو، کسی اولیاء اللہ کو، کسی نبی کو پکارنا یہ نہیں، اسلام اس چیز کی اجازت دیتا۔ انبیاء کی پکاریں ریکارڈ کر کر کے اللہ نے قرآن کریم میں درج کر دی اور امت محمدیہ تک پہنچا دی۔ لوگو قرآن کھولو، آدم کی پکار بھی ملے گی، قرآن کھولو ابراہیم کی پکار بھی ملے گی، قرآن کھولو نوح کی پکار بھی ملے گی، قرآن کھولو یوسف کی پکار بھی ملے گی، قرآن کھولو موسیٰ کی پکار بھی ملے گی، قرآن کھولو یونس کی پکار بھی ملے گی۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، عجیب و غریب امتحان میں مبتلا ہو گئے۔ آپ اپنی قوم پر بد دعا کر کے وحی کا انتظار کیے بغیر نکل گئے، کشتی میں بیٹھ گئے، کشتی چل پڑی۔ تو کشتی میں جب طوفان آیا تو کشتی والے مسافروں نے پرچی نکالی، یونس کا نام نکلا، یونس کو پکڑ کر دریا میں پھینک دیا۔ مچھلی آئی، مچھلی نے حضرت یونس کو اپنے پیٹ میں لے گئی۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام نے اس وقت مچھلی کے پیٹ میں پکارا اللہ رب العالمین کو۔ اللہ رب العالمین نے مچھلی کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں یونس کی پکار سنی اور حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا، عافیت بخشی۔ قرآن نے اس پکار کو بھی ریکارڈ کیا، وَذَنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ حضرت یونس علیہ السلام فی ظلمات 3 اندھیروں میں حضرت یونس علیہ السلام، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، دریا کا اندھیرا، اس اندھیرے میں بھی اللہ رب العالمین نے حضرت یونس کی پکار کو سنا، قرآن میں ریکارڈ کر کے ہم تک پہنچا دیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام کو پیٹ سے باہر نکال کر عافیت عطا کی۔ میرے عزیز ساتھیوں، قرآن کریم کا مطالعہ کیا جائے، ہمیں یہ بات واضح طور پر قرآن میسیج اور پیغام دیتا ہے، جب بھی مشکلات آ جائیں، جب بھی تکالیف آ جائیں، جب بھی رنج آ جائیں، جب بھی غم آ جائیں، اس غم میں، اس پریشانی میں، مصائب میں پکارنا ہے تو صرف اللہ کو پکارنا ہے اور کسی کو نہیں پکارنا۔ اللہ کو پکارنا ہے، غیر اللہ کو نہیں پکارنا، غیر اللہ کو نہیں پکارنا۔ بابا آدم پیغام دے گیا،
جد امجد پیغام دے گئے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا۔ آگے چلیے، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کی مشکلات بیان کر کے بتایا کہ ان سب نے مجھے پکارا، ان سب کی پکار کو میں نے سنا، ان سب کو میں نے بخش دیا، ان سب کو میں نے عافیت عطا کی۔ آگے چلیے، حضرت سلیمان علیہ السلام پر مشکلات آئیں، انہوں نے بھی اللہ کو پکارا۔ آگے چلیے، میرے اور آپ کے نبی آمینہ کے لال عبداللہ کے در یتیم، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، خیر الورا، نور الہدا، شافی روز جزا، امام الانبیاء پر جب مشکلات آئیں، بدر کی مشکل آئی، احد کی مشکل آئی، کفار نے مشکلات گرائیں، طائف کی مشکلات آئیں، تو اللہ کے لاڈلے پیغمبر نے کس کو پکارا؟ اونچی آواز سے، کس کو پکارا؟ اللہ رب العالمین کو پکارا۔ اسی کے سامنے آنسو بہائے، اسی کے سامنے جھولی پھیلائی، اسی کے سامنے اپنی پشین رکھ دی، اپنی جبین رکھ دی، امت کو پیغام دے دیا، لوگوں تم پر بھی مشکلات آئیں تو اللہ کو پکارنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے محبوب کی لاڈلی بیوی، منافقین نے تہمتیں لگائیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، میرے محبوب پریشان ہو گئے۔ اما عائشہ اپنے گھر چلی گئیں اور اپنے گھر میں جا کر مصلی بچھا کر رب العالمین کے سامنے سرو سجود ہو گئیں۔ اے رب العالمین، مریم پر جب لوگوں نے تہمتیں لگائیں تو نے قرآن اتارا، مریم پر تہمتیں لگی تو تو نے قرآن اتارا۔ رب العالمین، تیرے محبوب کی بیوی عائشہ بھی تجھے پکارتی ہے، تو ہی میری صفائی دے گا، میرا باپ بھی شک کی نظروں سے مجھے دیکھتا ہے۔ منافقین نے تہمتیں مجھ پر لگا دی۔ رب العالمین کے سامنے حضرت عائشہ نے جب پکارا، قرآن کریم میں اللہ نے سورہ نور اتار کر اس کی پاکی اور پاکیزگی بیان کر دی۔ فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، بہت بڑا منافقین نے بہتان لگایا، میرے محبوب کی بیوی پر بہتان لگا دیا۔ قرآن کہتا ہے الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں، ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں۔ یہ ہو نہیں سکتا، میرے محبوب کے جسم پر ناپاک مکھی نہیں بیٹھتی، میں رب العالمین اپنے محبوب کے بستر پر ناپاک عورت کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ یہ اللہ نے پیغام دیا امت کو۔ حضرت عائشہ نے بھی اللہ کو پکارا، پھر اللہ نے ان کی عفت اور پاکیزگی بیان کی، امت کو یہ پیغام دے دیا جب بھی تمہیں مشکلات آ جائیں، دنیا کی کوئی مشکل ہو، دین کی کوئی مشکل ہو، جب بھی پریشانی آ جائے، دنیا کی پریشانی ہو، دین کی پریشانی ہو، ہر حال میں اس کے دروازے پر آ جانا، تمہارا کام ہے، تیری مشکلات کو دور کر دینا رب العالمین کا کام ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، میرے عزیز بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ نے واضح طور پر ہم سب کو پیغام دیا ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم قرآن کریم سے اپنا تعلق مضبوط کریں، قرآن کریم سے اپنا تعلق مضبوط کر کے اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، اللہ رب العالمین وہ ذات ہے جو ہر وقت سنتی ہے۔ رات کو پکارو، دن کو پکارو، اندھیرے میں پکارو، روشنی میں پکارو، جس حال میں پکارو، اس رب العالمین کی طرف سے لبیک یا عبدی آتا ہے۔ وہ ایک کافر تھا، 70 سال کہتا رہا یا صنم یا صنم یا صنم،
پتھر سامنے ہے، صنم صنم پکارتا رہا، کوئی آواز نہیں آئی۔ پھر ایک مرتبہ زبان لڑکھڑائی، یا صمد نکل گیا زبان سے، رب العالمین کی طرف سے غیب سے آواز آئی، لبیک یا عبدی۔ 70 سال تو پتھر کو پکارتا رہا، تجھے جواب نہ ملا، تیری زبان لڑکھڑائی ہے، میں بندہ تیری مدد کے لیے آ پہنچا ہوں، لبیک یا عبدی۔ انسان کو اپنے، میرے عزیز ساتھیوں، انسان کی طرف سے ہی دیر ہو سکتی ہے، رب العالمین کی طرف سے نہیں دیر ہو سکتی۔ ایک ماں، اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ رب العالمین اپنے بندے سے ایک ماں سے نہیں، 2 سے نہیں، 3 سے نہیں، 4 سے نہیں، 5 سے نہیں، 10 سے نہیں، 20 30 40 50 60 سے نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا 70 ماؤں سے زیادہ وہ رب العالمین اپنے بندے سے، گناہگار بندے سے پیار کرتا ہے۔ اور جب وہ اپنے گناہگار بندے سے 70 ماؤں سے، مجھے بتاؤ ایک ماں اپنے بچے کو دھوپ میں کھڑا کر سکتی ہے؟ کبھی نہیں کر سکتی۔ ایک ماں اپنے بچے کو جلتا نہیں دیکھ سکتی، وہ رب العالمین تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ ہم ہی گناہگار ہیں جو اس کی طرف نہیں جاتے، ہم ہی خطا کار ہیں جو اس کو نہیں پکارتے۔ خدا کی قسم، پکارنا آپ کا کام ہے اور جواب دینا رب العالمین کا کام ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اور کسی شاعر نے بڑا خوبصورت شعر کہا ہے، اگر سننا ہے تو سبحان اللہ کہیں، اور بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ۔ ہر ایک مقصد میں اللہ کو پکارا تھا، پکاریں گے۔ ہر ایک مقصد میں اللہ کو پکارا تھا، پکاریں گے۔ اسی کے سامنے سر کو جھکایا تھا، جھکائیں گے۔ اسی کے سامنے سر کو جھکایا تھا، جھکائیں گے۔ وہی حاضر، وہی ناظر، وہی قادر، وہی ناصر، وہی محبوب ہے، اس کو منایا تھا، منائیں گے۔ وہی محبوب ہے، اس کو منایا تھا، منائیں گے۔ فقط توحید کے ہر دم رہیں گے عاشق و ہمدم، اسی توحید کا ڈنکا بجایا تھا، بجائیں گے۔ نہ ڈرتے ہیں کسی سے ہم، نہ بکتے ہیں، نہ جھکتے ہیں۔ نہ ڈرتے ہیں کسی سے ہم، نہ بکتے ہیں، نہ جھکتے ہیں۔ بڑی محفل میں یہ نغمہ سنایا تھا، سنائیں گے۔ ہر ایک مقصد میں اللہ کو پکارا تھا، پکاریں گے۔ لہو دعوت الحق، یہ قرآن کریم کا پیغام ہے کہ ہر پکار صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ آپ پر جب مشکلات آئیں، اللہ کے دروازے پر آئیں، اللہ رب العالمین ضرور اس مشکلات کو دور فرمائیں گے۔ خالق کائنات ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔